ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ عمران خان کے مجاہد اول فرخ حبیب نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا اور استحکام پارٹی کو جوائن کر لیا۔ اس پر بھی اس پروگرام میں بات کریں گے۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ نواز شریف کی آمد کا جو چرچا ہے وہ چرچا بذریعہ جیل ہوگا یا جلسہ گاہ سیدھے جائیں گے۔ کیسز میں مطلوب ہیں، لیگل آرائے اس کے اوپر بٹی ہوئی ہیں، اس کا بھی تجزیہ کریں گے۔ لیکن تجزیہ کرنے سے پہلے مہمانوں کا ہم تعارف کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو غزہ کی صورتحال دکھائیں گے، جس کو ہم غزہ نامہ کا نام دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین ہیں ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل، ان کا بہت شکریہ۔ ایڈوکیٹ جہانگیر جدون صاحب، سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عابد زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، آپ کا شکریہ۔ اور نصرت جاوید صحافی، تجزیہ کار، اینکر پرسن، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج غزہ میں اسرائیلی بربریت کا کیا حال تھا۔ غزہ میں اسرائیلی قتل و غارت کا 10واں دن، 2800 کے قریب فلسطینی شہید، 10,000 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں 12 لاکھ افراد بے گھر اور 1000 سے زائد لاپتہ ہیں۔ اسرائیلی فوج کے غیر قانونی چھاپوں میں 600 فلسطینی گرفتار ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ خالی کرنے کے لیے 24 گھنٹے کی مہلت دے دی۔ فضائی، زمینی اور سمندری حملوں کی تیاریاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کی وارننگ کے بعد غزہ شہر کے 11 لاکھ شہریوں کی جنوب کی طرف نقل مکانی جاری ہے۔ اسرائیل نے شمالی غزہ سے نقل مکانی کرنے والے فلسطینیوں کو محفوظ راستہ دکھا کر بارود برسا دیا، جس سے خواتین اور بچوں سمیت 250 فلسطینی راستے میں شہید ہو گئے۔ امریکی صدر نے اسرائیل کے غزہ پر قبضے کی کوششوں کو غلطی قرار دے دیا۔ ایران نے بھی وارننگ دی، چین بھی چپ نہ رہا۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں محصور فلسطینی شہریوں کو محفوظ انخلاء کا راستہ ملنا چاہیے۔ غزہ پر اسرائیلی قبضہ بڑی غلطی ہوگی، جبکہ ایران کے وزیر خارجہ نے بھی اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل امریکی سہارے کھڑا ہے، ہم نے جنگ میں حصہ لیا تو اسرائیل کے ایوان لرز اٹھیں گے۔ چین کا اسرائیلی جارحیت پر کہنا ہے کہ اسرائیل اب اپنے دفاع کے دائرہ کار سے باہر نکل کر غزہ کے شہریوں کو اجتماعی سزا دے رہا ہے۔ غزہ میں لوگوں کو پانی، غذا اور ادویات کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ یو این نے ہنگامی امداد کی اپیل کر دی۔ یو این ایجنسی نے ہنگامی امداد کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ لگتا ہے دنیا انسانیت کھو چکی ہے، غزہ کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ ریڈ کریسنٹ نے خبردار کیا ہے کہ اسپتال چلانے کے لیے ایندھن ختم ہو رہا ہے، جبکہ شہید فلسطینیوں کی میتیں رکھنے کے لیے مردہ خانوں میں جگہ کم، میتیں آئس کریم ٹرکوں اور ریفریجریٹرز میں رکھی جانے لگی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے اب تک 11 صحافی بھی مارے جا چکے ہیں۔ فلسطین جرنلسٹ سینڈک کے مطابق غزہ میں اسرائیلی بمباری سے اب تک 11 صحافیوں کی موت ہو چکی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی نشریاتی ادارے نے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے دوران 3 مسلمان اینکرز کو اسکرین سے ہٹا دیا۔ آئیے ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تمام پارٹیسپینٹ سے میں ایک چھوٹا سوال کروں گا، مجھے ذرا آپ نے جواب دینا۔ نصرت آپ سے سٹارٹنگ کہ نواز شریف جیل جائیں گے اور جلسہ گاہ میں جائیں گے، عدالت جائیں گے جلسہ گاہ میں جائیں گے، یا سیدھا جلسہ گاہ میں جائیں گے؟ میرا خیال ہے جی عدالت جا کے جلسہ گاہ جانا چاہیں گے، جا پائیں گے یا نہیں یہ تو ہمارے ساتھی بتا دیں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ جلسہ گاہ جائیں گے، سیدھے جلسہ گاہ جائیں گے؟ جی بتائیے۔ مجھے لگ رہا ہے پاکستان کے حالات کے مطابق سیدھا جلسہ گاہ ہی جائیں گے۔ آپ دیکھیں ہم نے ڈیزائن کیسے کیا ہے اس پروگرام کو، دیکھیں سارا لوڈ جو ہے وہ آپ کی طرف آ گیا۔ میرا ویو ہے کہ ان کو جانا تو دیکھیں جانا چاہیے، میں جانا چاہیے والی بات چاہیے والا کوسچن ہوتا پھر میرا اور جواب میں جو آپ نے انہوں نے ان سے نہیں پوچھا، آپ نے ڈائریکٹ جواب دیا، ڈائریکٹ پوچھا آپ نے ڈائریکٹ جواب۔ جی بتائیے۔ ویسے جانا تو ان کو جیل چاہیے کیونکہ وہ کانویکٹ ہیں، واپس آ رہے ہیں، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے یار، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چلیے اسی کو ذرا ایلیبریٹ کیجیے گا، آپ کے خیال میں ان کی گرفتاری سے پہلے ضمانت ممکن نہیں ہے؟ لیگلی تو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ کانویکٹ ہیں اور اشتہاری بھی ہیں، ایبسکانڈر ہیں، تو اصولاً اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور جیل سے ہی گئے تھے، شاید حسن بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ شاید نیب میں تھے، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کوٹ لکھپت میں تھے، وہیں سے ان کی وہ بیل ہوئی تھی یا جو بھی ان کے بانڈ پہ وہ گئے تھے، تو ایکچولی ہی شوڈ کم بیک اینڈ سرینڈر اینڈ گو ٹو جیل۔ پھر وہاں سے ان کے کوئی بیل ہو جاتی ہے یا ان کی جو سینٹنس ہے وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے اور ان کو بیل مل جاتی ہے، تو پھر وہ جلسہ گاہ۔ آپ کا بھی یہی پوائنٹ ہے؟ یہی لیگل پروسیس؟ جی، کوئی بیل نہیں ہو سکتی، کوئی پروٹیکٹیو بیل نہیں ہو سکتی، کوئی ٹرانزیٹری بیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ان کا سٹیٹس کنوکٹ کا ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے تو پہلے جیل ہی جانا چاہیے، پھر
जेल से वो सस्पेंड करवा के वापस आ सकते। अगर वफाकी हुकूमत ये कहे कि जी हमें सस्पेंड कर दें, कोई वफाकी हुकूमत के पास, चले मैं उसको लोड ना करता सवाल को, वफाकी हुकूमत के पास कोई ऐसा लीगल रास्ता है जो नवाज शरीफ साहब के लिए सहूलत का बंदोबस्त करे और वो रास्ता ना हो जो ये फरमा रहे हैं? जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है CRPC के तहत उसके पास पावर्स होती हैं कि वो सज़ा सस्पेंड कर सकती है। ठीक, लेकिन इनकी जो अपील, आखिर ये फैसला हुआ था ना, ये मैं आपको बता दूँ, क्रिमिनल अपील नंबर 1 थी 2019 की, 23/6/2021 को ये फैसला हुआ है। इसका जो लास्ट पैराग्राफ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताइएगा। उन्होंने यह था कि अपील डिसमिस की जाती है। उसके बाद उन्होंने एक हवाला दिया है करामुल्ला केस का 2015 SMER पेज नंबर 1102। आर्टिकल 10A आने के बाद पहले ये होता था कि अगर एक बंदा एब्सकॉन्ड करता है या अपील के दौरान वो चला जाता है, अपील को फेस नहीं करता, तो उसके सर्टन राइट्स जो है ना वो सरेंडर कर जाता है। नहीं, अब आर्टिकल 10A के बाद है कि अगर आप एब्सेंशिया में है, आपकी अपील है, अपील डिसमिस हो जाएगी, लेकिन आप जब सरेंडर करेंगे तो आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो अपील विल बी हर्ड ऑन मेरिट। ठीक है। अब ये आर कैप्चर्ड आर सरेंडर, अब ये सरेंडर कर रहे हैं। ठीक, ये कैप्चर को अथॉरिटी नहीं कर रही इनको, या इनको अरेस्ट किया नहीं जा रहा, ये खुद आ रहे हैं कोर्ट के पास और ये कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपको अप्रोच करना चाहते हैं, हम अपनी अपील बहाल करना चाहते हैं, हमें 2 दिन का टाइम दे दें बस। तो ये सरेंडर वाले मामले, सरेंडर वाले रास्ते से लफ्ज लिखा हुआ है सरेंडर। ठीक, उस अपील तो के अंदर आपका मानना ये है कि सरेंडर अगर करते हैं तो ये एप्लीकेशन देंगे जी ना, हम सरेंडर खुद आना चाहते हैं कोर्ट को, 2 दिन का हमें टाइम दे। ठीक है, उन्होंने जलसा ही करना है ना, जलसा तो 1 दिन में हो जाता है। वो आगे मंडे को हम आना चाहते हैं, सैटरडे को जलसा है, तो ये ट्यूसडे को खाली जलसा नहीं करना, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, प्लान तो। लेकिन आपने नुसरत बीच में अभाम मुतारफ करवा दिया, लीगल बहस तो हम करते रहेंगे, आपने कहा कि कर सकेंगे या नहीं, ये क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैंने ये अभाम बिल्कुल नहीं किया। आपने तीनों को सुन के आप ये देखें कि कंसेंसस एज फार एज इफ यू गो बाय द लॉ वो यही आ रहा है कि इन्हें जलसागाह से पहले अदालत के सामने जाना चाहिए। अब उसके लिए लफ्ज़ सरेंडर इस्तेमाल करना है, पकड़े जाते हैं या हाजिरी है, ये यानी कि एक फरोई बहस हो। ठीक, और अगर वो सीधा जलसागाह पहुंच गए और उनके लिए रास्ता बना दिया गया तो फिर पैगाम तो यही जाएगा कि 2018 के सिलेक्टेड की जगह 2024 के सिलेक्टेड ये हैं। अगर मियाँ साहब वो बनना चाहते हैं, वोट को इज्जत दो के नारे, अगरचे उन्होंने खुद अपने हाथों से तबाह कर दिया उस नारे को, तो अगे तेरे पागल चाहिए, मैं यही कह सकता हूँ। आई थिंक उनके अपने सियासी इंटरेस्ट में यही है कि वो, और उसमें मुझे लग रहा है कि शायद वो, देखिए उनके, मुझे तो कोई एक्सेस है सच नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इरफान सिद्दीकी साहब उनके बहरहाल काफ़ी करीब रहे और अभी वो आए हैं, तो उन्होंने कॉलम लिखा था, उसमें उन्होंने एक बड़ा मज़े का फ़िक्रा कहा। उसमें उन्होंने कहा कि शायद लाहौर आने से पहले एक छोटी परवाज़ का पैबंद लग जाए। उससे मुझे ये शुबा हुआ है, नहीं सर ये लफ्ज़ आप अभी निकलवा लें, मैं उसके लॉजिस्टिक्स सोचना चाह रहा था कि परवाज़ किधर उतरेगी, वहाँ से किधर जाएंगे, गाड़ी कौन सी होगी। आप या तो ये देखिए मैं अपनी मेमोरी की बुनियाद पर मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि पैबंद का लफ्ज़ जो है इरफान साहब ने, मैं तो पैबंद को जरा, और देखिए वो उर्दू के उस्ताद हैं और जाहिर है कि उन्होंने बहुत समझ के ये पैबंदकारी की होगी और वो आए भी हैं लंदन से उनके साथ। ठीक है, तो मेरा अपना ये गुमा है शायद 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 कि वो डायरेक्ट लाहौर आने की बजाय यहाँ आए, पहले वकला होंगे, कहेंगे सर वो आएंगे आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जब वो अपीयर हो जाएं तो आप जल्दी से निपटा के उन्हें कहेगा जाइए जाके जलसा करें। ठीक, मेरा ख्याल है ये सहूलत उनके वकला उनसे ये मिल सकती है या नहीं, वो ये वकला बता सकते हैं, मैं तो सियासी आपको बता रहा हूं। अच्छा, तो ज़रा उसके ऊपर आप सब अंदर रिवर्स ज़रा ये फरमाइएगा कि क्या चीज़ बेहतर होगी किसी भी सियासतदान के लिए, अदालत के ज़रिए काम करे या मामलात को पहले से तय कर ले, ये जानते हुए कि पाकिस्तान की सियासी तारीख क्या रही है, अदालती तारीख क्या रही है, मुकदमात की नौइयत क्या रही है, वो तमाम पेश नज़र रखते हैं। आपके ख्याल में मौजूदा हालात में क्या चीज़ बेहतर है? उनके लिए बेहतर यही है कि वो डील करके जैसे आएंगे, डील से बेहतर है अदालतों पे इतना वो ना जाएं। अदालतें जो डील का नतीजा होगी वही इंशाल्लाह फैसला वही होगा। मैं तो ये कहूँगा। तो आप कह रहे हैं कि डील करके यहाँ ज़्यादा बेहतर है? अब आ रहे हैं इतने अरसे के बाद तो ज़रूर कोई ना कोई, तो जो आप पेवंदकारी की बात कर रहे थे नुसरत भाई, तो जाहिरी बात उसमें कोई ना कोई पेवंद, पहले बुला बुला के आप थकते होते थे, अब आ रहे हैं तो उसके ऊपर एतराज़। मैंने कभी आप समझाजी आर्गुमेंट यही था ना कि आते नहीं है जी, अब आ रहे हैं तो उसके ऊपर भी अंदाज हम तो लीगल, आपने एक कानूनी राय पूछी, कानूनी राय के हिसाब से कोई भी आदमी जो एक्सकॉन्डर हो, एक्सकॉन्डर डिक्लेयर हुआ हो, मुझे नहीं पता ये अपील उनकी डिसमिस इसी ग्राउंड पे हुई थी कि वो आई नहीं और उसका रेस्टोरेशन हो जाएगा, वो अब देखना पड़ेगा। जो
جدون صاحب کہہ رہے تھے. لیکن میرا ویو یہ ہے کہ جی آئیں, اگر قانونی طریقہ استعمال کرنا ہے تو پہلے تو آ کے گئے اور ایکسپلینیشن دے کہ 4 سال تک وہ کیوں نہیں آئے, کیوں ایبسکانڈر رہے, کیونکہ ایبسکانڈر کے کچھ رائٹس تو ختم ہو جاتے ہیں. لیکن بیشک 10A ضرور رہا ہوگا, لیکن آپ نے بھی تو ابیوز کیا پروسیس کو. Are you entitled to 10A کی پروٹیکشن then in this case؟ دیکھیں نا, کچھ آپ کے اپنے حقوق بھی تو ختم ہو گئے ہوں گے جو آپ نے ایک وائلیٹ کیا. آپ نے کہا 4 ہفتے میں آپ واپس آ جائیں گے, پھر نہیں آئے, تو یہ آ کے وہ فیس کریں عدالت کو اور وہاں سے جو بھی آرڈر ہو اس کے تحت چلے. ذرا پلے آؤٹ کریں ہمارے لیے کہ ایبسکانڈر جو ہے, یہ بھول جاتے ہیں فی الحال کہ نواز شریف ہیں, میں اور عام میں ذرا اس کے اوپر آتے ہیں, ذرا پلے آؤٹ کیجیے گا. ایبسکانڈر جو ہے کوئی اور ہو جائے. جیسا زبیری صاحب نے کہا کہ جی وہ اتنا اس نے ابیوز بھی کیا ہے, اس نے رائٹس بھی اپنے فورفیٹ کر دیے ہیں, سبمٹ بھی نہیں کیا کورٹ کے سامنے, مطلب یہ ہے کہ وہ ڈنڈی مارتا رہا. تو جب وہ جہاز پاکستان کی سرزمین پہ اترتا ہے تو پھر ذرا پلے آؤٹ کیجیے گا کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ, اس لیگل پاتھ پہ جس پہ آپ نے بھی بات. دیکھیں میں ایک جنرل پرنسپل کی بات کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ایبسکانڈر جو ہوتا ہے وہ بہت سارے اپنے رائٹس جو ہے وہ کھو دیتا ہے, جو اس کو رائٹس آرٹیکل 10A یا باقی رائٹس اس کو اویلیبل ہوتے ہیں اور جن کو وہ انجوائے کر سکتا ہے بینگ ایبسکانڈر, وہ ان کا وہ طلبگار نہیں ہو سکتا, طلب نہیں کر سکتا, اس کو نہیں دیے جا سکتے. جہاں تک تو ایک عام آدمی کا تعلق ہے, ایک عام شہری کا تعلق ہے, ایک عام کانویٹ کا تعلق ہے, وہ اگر اس طرح آئے گا تو اگر امیگریشن والوں, میں عرض کرتا ہوں FIA امیگریشن والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بندہ وہ کلک کرتے ہیں, آ جاتا ہے جی, اس کا کیمرہ فوٹو لیتے ہیں, وہ ہی از ریکوائرڈ, اس کو وہاں ڈیٹین کر کے وہ متعلقہ بھیج دے. اور اگر کسی ایسے جہاز جب رک جاتا ہے اس کے بعد فوراً اندر جاتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں یہ 2 صورتیں ہیں. ایک کہ اگر وہ وہاں سے بیٹھا ہے تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک بندہ, ایک شخص ریکوائرڈ شخص ہے اور وہ جہاز میں فلاں سیٹ پہ بیٹھ گیا, تو وہ جہاز پہ آ کے اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں آتا اور اچانک آ گیا اور کسی کو نہیں پتا, اور وہ جب ان کے سامنے آتا ہے, اس کا چہرہ آتا ہے, پک لیتے ہیں اس کی, اور وہ جب کلک کرتے ہیں اس کا نام, وہ آ جاتا ہے ریکوائرڈ میں, تو وہاں اس کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں. اور اس کو یہ تو ہے ایک عام آدمی کی. اب پکڑ کے پھر کدھر لے جاتے ہیں سر, پورا پلے آؤٹ وہ پکڑ کے میں عرض کرتا ہوں, پکڑ کے جو وہاں پہ جو ایجنسی موجود ہوتی ہے اس کے حوالے کرتے ہیں, اور جہاں کا ریکوائرڈ ہوتا ہے وہاں پہ پہنچا دیا جاتا ہے, چاہے FIA ہے, چاہے عام پولیس کا ریکوائرڈ ہے, یا کسی کا بھی ہے, تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. تمام ایجنسیز ایئرپورٹ پہ موجود ہوتی ہیں. اب خاص لوگوں کی بات کرتے ہیں. خاص لوگوں کے معاملات کچھ اور ہیں, اور میں یہ کہوں گا کہ خاص لوگوں کی بات اور نصرت صاحب یو ول بیئر می آؤٹ کہ یہ مملکت خدا داد جو ہے نا, یہ معجزات سے بھری ہوئی زمین. اس پہ الحمدللہ اتنے معجزات رونما ہوتے ہیں کہ کسی وقت کوئی بھی معجزہ رونما ہو سکتا ہے, اور سارے تجزیے, سارے قانونی موضوعات دری کے دری رہ جاتی ہیں. عام آدمی کے لیے بات اور ہے, خاص آدمی کے لیے اور ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ خاص آدمی ہی ہیں کہ جن پہ آج کوئی 10واں پروگرام ہو رہا ہے کہ آ رہے ہیں, نہیں آ رہے, کیسے آ رہے ہیں, کیوں نہیں آ رہے, بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر عمران خان کس طرح کرے گا, یہ کرے گا, وہ بھی خاص آدمی, سیاسی تجزیہ ہو رہا ہے اس کا. اگر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نہیں ہوتے تو بطور اسٹوڈنٹ آف لا اور اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا. میاں صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر ہیں. میرا تو خیال یہ ہے کہ ان کو یہاں پہ اپنی ایک سیٹ, ایک جو ہے ایک معیار مقرر کرنے کے لیے ان کو سرنڈر کرنا چاہیے. وہ اندر جائیں, قانون کا راستہ اپنائیں, اور یہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بینیفیشل ہو. اس کا ایک میں آپ کو کاؤنٹر بتاتا ہوں جو ان کی پارٹی سے پتہ چلا. بلیٹ سے آپ پلے آؤٹ کریں جن میاں وہ کہہ رہے ہیں خاص الخاص ہیں, تو پھر نہیں دیکھیں وہ یہ تو ایک ہمارا کنسنسس ہے کہ ایک آرڈینری بندے کے لیے, خاص بندے کے لیے لا ڈیفرنٹ. ٹھیک, مثال کے طور پر اپلیکیشن آف لا نہیں, لیٹ سے ہم کہتے ہیں جی ایک کانویکٹ ہے کراچی کے اندر, ہی میں اپنا پرسنل کے لیے بتا رہا ہوں, وہ کہتا ہے جی میں بیمار ہوں, مجھے باہر لے کے جائیں اسپتال میں. ٹھیک ہے, یہ مرڈر کیس تھا, وہ بندہ سزا یافتہ تھا. جب وہ اسپتال کے لیے لے کے جایا, وہ بھاگ گیا پولیس سے, وین سے چھلانگ لگائی ہے, نکل گئے. اب وہ کنوکٹ ہے, اس کی اپیل لگی سپریم کورٹ کے دوسرے ہوتے, انہوں نے کہا جی دونوں کی اپیل تو ہم ان کی سزا کنورٹ کرتے ہیں ڈیتھ سے 25 سال, اور جو بھاگ گئے اس کی اپیل ہم فی الحال ڈسمس کرتے ہیں, لیکن جب وہ آئے گا تو بحال کرا دیں گے. اب 2 سچویشن ہے, یا تو وہ کہاں سے پکڑا جائے گا تو فوراً کراچی جیل میں لے آئیں گے, ٹھیک ہے دوست, یا یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ کسی کورٹ کے کہتا ہے جی مجھے کراچی پہنچ جاتا ہے, حاضر ہو جاتا ہے, کہتا ہے جی میں اتنے اجازت دے جائیں,
اپنی کسٹڈی میں لے جائیں کسی بندے کی، جب میں کراچی پہنچنا چاہتا ہوں مجھے وہاں تک آپ جو ہے پہنچ نہیں جاتے. یہ ڈسکریشن آف دی کورٹ ہے، وہ سرنڈر کر رہا ہے، خود بخود پکڑا نہیں جاتا. وہ کورٹ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو الاؤ کرتے ہیں، آپ کراچی جیل کے اندر 2 دن میں چلیں. لیکن یہ پھر یہ کنسیڈر کی جائے گی کہ پروٹیکٹیو بیل ان کو دے دی گئی ہے. اس کو آپ بیل کے کورٹ کی ڈسکریشن یوز کر سکتی ہے نا. دیکھیں نا، بیل کا مطلب یہ نہیں، بیل کا مطلب شورٹی ہے، میں وہاں پہ پہنچنا چاہتا ہوں. لیکن آپ کو اوریجنل آپ کا جواب یاد اب آپ نے بیچ میں کورٹ متعارف کروا دی. آپ نے پہلے کہا تھا جلسہ گاہ جا رہے ہیں. نہیں میں نے وہ دیکھیں نا، یہ میں آپ کو سچویشن بتا رہا ہوں. آپ نے خاص لوگوں کی پوچھا، ابھی عام کنوکٹ کی بات کرو نا، اس کو بھی کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ کراچی جیل جانا چاہتے ہو آپ چلے جائیں. اب ان کی یہ ہے کنورٹ کریں نواز شریف کو. لیٹس برنگ ان نواز شریف. اب وہ صبح آ کے مثال کے طور پر اپلیکیشن دیتے ہیں جی کہ وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں اور ٹیوزڈے کو آپ کی کورٹ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں. ٹیوزڈے تک وہ اگر لینڈ کرتے ہیں ان کو آپ اجازت دے دیں کہ ٹیوزڈے کورٹ اجازت دینی ہے، کورٹ دینی ہے. کورٹ اگر اجازت دی کہ ٹھیک ہے وہ ٹیوزڈے کو آئیں سرنڈر کریں. اس کو ہم ٹرانزیٹری بیل کہیں گے، سر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ نیب کے اندر نیب کے اندر بیل کا کنسیپٹ ہے ہی نہیں ہے. اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل پاور جو ہے اب آ گیا، اب آ گیا. لیکن پہلے کی بات کروں، ان کے سارے کیس پہلے کے ہیں. میں ویسے جنرلی بات کروں، نیب کورٹ کے پاس بیل کی پاور نہیں تھی. بیل کس طرح ملتی تھی؟ کانسٹیٹیوشن جو ریزیکشن ہے ہائی کورٹ کی، اس کے پاس ڈسکریشنری پاور ہے. وہ کسی بندے کو اپنی پاور یوز کر کے ڈسکریشنری پاور کہہ سکتے ہیں کہ 2 دن کی. اچھا نصرت، یو میڈ اے ویری انٹرسٹنگ آرگومنٹ. وہ پولیٹیکل آرگومنٹ ہے کہ میاں نواز شریف کو، اور آپ نے بھی اسی کا ذکر کیا کہ ایک روایت بھی سیٹ کرنی چاہیے اور اپنا جو ہے کہ قانون کا میں پابند ہوں اس معیار کو بھی اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے. اور کوئی بات نہیں، اگر 24 گھنٹے وہ رہ لیتے کوئی حرج نہیں ہے. تو اس سے کوئی فرق پڑے گا ویسے اگر 24 گھنٹے رہ لیتے ہیں؟ ریئلی یہ ان کے نیریٹو کو پلے آؤٹ کرے گا یا اٹ ڈزنٹ ریلی میک اے ڈفرنس؟ دیکھیے، ہمیں یہ بات جو ہے بہت دیانتداری سے کرنی چاہیے کہ اگر وہ 24 گھنٹے جیل میں رہ لیں گے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ جائے گی. ٹھیک، لیکن وہ ایک اچھا پریسیڈنٹ طے کریں گے. دیکھیے، میں اور آپ اس کو پسند نہ کریں، اس کی ڈیپتھ کو ہم پوری طرح سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کتنا ڈیپ ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ میسج جانا، مجھے یاد ہے ایک زمانہ تھا 1990 میں جب ان کی کیمپین چل رہی تھی، تو ان کے جو تھا نا بیسک الیکشن کیمپین کا ایک نعرہ یہ بھی تھا، خدا نواز رہا ہے تجھے نواز شریف. تو اب زمینی خدا انہیں نواز رہے ہیں، تو اگر اس طرح آنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی نہ آئے. ٹھیک. اب دیکھیے، لیگل 3 برینز آپ کو اپنے ان کے سیاسی ریفرنسز یعنی کہ پریفرنسز جو بھی ہوں، یہ تینوں یہ کہہ رہے ہیں. تشریحاتی کیسے؟ میں نے ایک طالب علم کے طور پر، سیاست کے طالب علم کے طور پر، ایک رپورٹر کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ سر میرا خیال ہے انہیں پہلے عدالت کے آگے سرنڈر کرنا ہوگا اور پھر جج سے جانا ہوگا. اب یہاں پہ مجھے ایک کنفیوژن ہے جو میں ان تینوں کی موجودگی سے میں یعنی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے، کہ کیا انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے سرنڈر کرنا چاہیے یا لاہور ہائی کورٹ جہاں پہ انہوں نے وہ اسٹامپ پیپر پہ کچھ لکھ کے دیا تھا؟ میں اس کے بارے میں کلیئر اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیون شاید اسلام آباد آپ پیون جو ہے اس کو پیون سے پیوستہ ہو گئے، مجھے اس کے اوپر پیون کو چھوڑنا. دیکھیں، جب وہ وہاں سے گئے ہیں علاج کے لیے تو ہائی کورٹ نے کون سی پاور یوز کی؟ بیل تو نہیں تھی، وہ کنوکٹ تھے نا اس وقت، کہ کون سی بیل دی ان کو؟ دے ہیو یوزڈ اے ڈسکریشنری پاور کہ جی آپ کو علاج کے لیے کوئی بیل ہے نا، کوئی بیل کنسپٹ ہے کہ ایک بندہ جیل کے اندر ہے اس کو انگلینڈ علاج نہیں ہے نا، بیل تو نہیں ہے نا، ڈسکریشنری پاور یوز کی. اب اس میں 2 صورتحال ہیں، یا تو کورٹ کے اندر اپلیکیشن آتی ہے تو وہ ڈسکریشنری پاور یوز کر کے یہ کہتی ہے کہ آپ ٹیوزڈے کو آ جائیں، ٹیوزڈے تک آپ کو اریسٹ کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، آپ آنا چاہتے ہیں، پھر وہ ڈائریکٹ جلسہ گاہ میں چلے جائیں گے. یا کورٹ کہتی ہے جی پہلے کورٹ کے اندر سرنڈر کریں، پھر ہم ان کو 2 دن کی دیتے ہیں، 1 دن کی دیتے ہیں. یہ بھی الٹرنیٹو ہو سکتا ہے. اس کے اندر 2 سچویشن. پاکستان کے اندر جو آرگومنٹ ہم اب سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ٹریبلائزیشن آف لا جو ہے نا، یہ نواز شریف کے آنے سے شروع نہیں ہوا. اب میں وہ آپ کو پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں جو ان کی جماعت کی طرف سے آتے ہیں. اور نواز شریف کو کون سا آپ نے صحیح طریقے سے نکالا تھا، اس کے کیسز آپ نے کس طریقے سے بنائے تھے، کون کون سی ویڈیوز نہیں پڑی ہوئی ان کے پاس. بائی دا وے جج صاحب جو ہیں ارشد ملک صاحب، میرے خیال میں ان کی ایک اور ویڈیو بھی پڑی ہے جس کے اندر وہ خود کنفیس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے معاملات طے ہوئے تھے. تو وہ ابھی انہوں نے ریلیز نہیں کی. اور ایک میرے خیال میں سعودی عرب کی بھی ویڈیو ہے انہی جج صاحب کی. وہ کہتے ہیں یہ کون سے کوئی سچی مچی کوئی کیسز ہیں، یہ سارے فیک کیسز تھے، یہ ایک مینوور کیا گیا تھا. اب آپ کو قانون یاد آ گیا. دس از دی آرگومنٹ دیٹ آئی ایم ہیئرنگ فرام دیم. آپ ذرا اس کو بالکل میں نہیں ایگری کرتا اس بات سے. دیکھیں ارشد ملک صاحب مرحوم نے اگر کوئی ان کی ویڈیوز وغیرہ، پہلے بات تو یہ اسٹیبلش ہونا ہوگا کہ وہ ان کی اوتھینٹسٹی کیا ہے.
دیکھیں آپ ہمارے قانون کے اندر ایک اسٹینڈرڈ دیا ہوا، ایک بڑی ججمنٹ ہے، سب یہ وکیل بڑے وکیل بیٹھے ہوئے ان کو معلوم کھوسا صاحب کی ججمنٹ تھی، اگر آڈیو ویڈیو کوئی آ جاتی ہے اس کو کس طرح سے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے، پہلے تو وہ اس معیار پہ آئیں تو پھر ہم مانیں گے کہ ان کا یہ بات ہوئی ہے. پوائنٹ از دیٹ کہ کیسز آج کے تو نہیں ہے، کیسز تو ان پہ وہ بھی تھا جنرل مشرف کے جہاز کو ہائی جیکنگ کا. جو پرانے ہونے کا مطلب درست تو نہیں ہوتا نا. نہیں بالکل نہیں. تو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تو بڑی پرانی ہے، تو کیا درست ہو گئی وہ؟ بالکل نہیں ہوئی، بالکل نہیں ہوئی. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ اس کے اوپر ایک جج صاحب نے خود بعد میں جو ہینگنگ جج تھے انہوں نے خود ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ غلط مجھ پہ انڈر پریشر فیصلہ دیا تھا. ان کیسوں میں کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی. انہوں نے خود آ کے ٹی وی پہ ہی واز ون آف دا آتھر ججز آف دی ہینگنگ آف بھٹو صاحب، جسٹس مرحوم نسیم حسن اب آپ شاہ. اشارہ دے رہے ہیں کہ جن ججز صاحب نے یہ ان کو میاں صاحب کو کنوٹ کیا تھا ان کی بھی ایک پریس کانفرنس ہو. نہیں ججوں کی پریس کانفرنس کیا ہوگی؟ نہیں ریٹائرڈ ججز کی بات کر رہا ہوں، ان کی بھی ایک پریس کانفرنس ہو، وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا. ہو سکتا ہے وہ جیسے ہو سکتا ہے وہ آگے کہ ہم نے بھی پریشر میں دیا، مجھے نہیں معلوم. لیکن ایشو یہ ہے کہ ایک فیصلہ آ گیا، آپ چیلنج کیا، آپ کو ایک کوشش کی گئی کہ آپ کو اپیل کا حق بھی دے دیا جائے، وہ بھی سپریم کورٹ کے میجورٹی بینچ نے کہا نہیں وہ اپیل کا حق بھی نہیں ہے، ریٹروسپیکٹیو نہیں کھلے گا. ہم دونوں کیس میں تھے، جدون صاحب بھی موجود تھے کورٹ میں. تو آپ دیکھیے کہ اب ان کے گزر جانے سے یہ تو نہیں ہوتا وہ صحیح ہو جاتا ہے. اب کنوکشن ہوئی ہوئی ہے، وہاں ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہوئی ہے. اب ایک نئی چیز سننے کو مل رہی ہے کہ جی وہ سیکشن 232 میں بھی امینڈمنٹ ہو گئی، وہ 5 سال اس کی میعاد بھی 5 سال کر دی گئی، تو ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو گئی. پتہ نہیں ان کو کون ایڈوائز کر رہا ہے. ایم شور ان کے پاس بڑے اچھے وکیل موجود ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں ایسی سپریم کورٹ کے ججز ہیں کہ اب لا چینج ہو چکا ہے. 62 ایک ایف میں لکھ دیا کہ ڈیکلریشن آف دا کورٹ. بسر احترام جو اچھے وکیلوں نے سیاستدانوں کے ساتھ کیے ہیں نا، اس کے بعد تو لگتا ہے کہ اچھے وکیلوں کے ساتھ رابطہ منقطع کر لیجیے. آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. نواز شریف کو واپس آنا ہے جلسہ گاہ میں، عدالت کے ذریعے جلسہ گاہ میں، جیل کے ذریعے، پھر عدالت کے ذریعے جلسہ گاہ میں. ویسے اب یو وانٹ ٹو کمپلیٹ یور پوائنٹ. جی میں بات کر رہا تھا، جو میں کہہ رہا تھا کہ ڈسکوالیفیکیشن کی جو آج کل دیکھیں اس کے ساتھ صرف جلسہ گاہ کی بات نہیں ہو رہی. ایک ڈسکوالیفیکیشن کی اگر جلسہ گاہ جانا ہے تو ان کو الیکشن بھی لڑنا ہے. الیکشن سے وہ امید کر رہے ہیں کہ جیت کے پرائم منسٹر بھی بنیں گے اس ملک کے 4تھی بار انشاءاللہ، جو ان کی امید ہے، ان کی پارٹی کی ساری امید ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں 62(1)F جو تھا وہ امینڈ ہو گیا تھا 2018 ترمیم کے بعد. اس میں اب کر دیا ڈیکلیریشن آف دا کورٹ. اب جب ڈیکلیریشن آف کورٹ اس میں مل گئی، ان کو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا ایز نااہل تاحیات، تو وہ کوئی لا سے اس ڈیکلیریشن کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگی. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ 232 کو امینڈ کر کے اس پیریڈ کو نہ، جب سپریم کورٹ نے ایک پیریڈ کہہ دیا ہے ایز انٹرپریٹیشن آف تاحیات رہے گی جب تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ آئے. ٹھیک ہوتی ہے تاحیات نہیں، میں بالکل خلاف ہوں، کیونکہ میں نے خود کیسز کیے ہیں اس کے خلاف، لیکن انفارچونیٹلی میرے وہ لوگ بھی تاحیات بین ہو گئے. سر میں نے آپ کو بتایا جو اچھے وکیلوں نے کیا، ہم نے تو کوشش کی، چودھری صاحب نے کر دیا لوگوں کو جعلی ڈگریوں پہ. سب بتائیے جی کیسز کی طرح ریفلیکٹ. میں عرض کرتا ہوں، میں زبیری صاحب سے ادب کے ساتھ میں اختلاف کرتے ہوئے 62(1)F میں کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا کہ نااہلی کی صورت میں لائف ٹائم ہوگا، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. اگر امینڈمنٹ کی بات ہوتی تو پھر یہ ہے جی کہ 62(1)F میں لائف ٹائم لکھ لیا گیا ہے، لہٰذا 5 ایئرز اس کو کرنا ہے تو آئین میں امینڈمنٹ. صرف ایک ہرڈل میاں صاحب کے لیے یقیناً ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ جس وقت انٹرپریٹیشن کی گئی ان کی نااہلی کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کا ورڈکٹ تھا، اس وقت نہ ہی الیکشن ایکٹ میں اور نہ ہی 62(1)F میں لائف ٹائم نااہلی کے متعلق تھا یا 5 ایئرز کا تھا. چونکہ الیکشن ایکٹ میں 5 ایئرز ہو گئی ہے جی، تو اس بیسس پہ میری سمجھ کے مطابق میاں صاحب اگر سپریم کورٹ سے رجوع کریں تو 62(1)F میں چونکہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جس وقت یہ فیصلہ آیا اس وقت نہ ہی آئین میں اور نہ ہی قانون میں دونوں میں 5 ایئرز یا لائف ٹائم کا نہیں لکھا ہوا تھا. ہم تو جلسہ کرنے سے پہلے قانونی جنگ کی بات کر رہے تھے، آپ انتخابات سے پہلے بھی ایک قانونی جنگ کا اپنے میدان یہ بھی ہوگی. ان کو انڈو کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی طرف میں ایک بات کہوں گا، آپ ایک ججمنٹ پڑھ لیجئے جا کے آج سمیع اللہ بلوچ کی، اس میں سارا جو میں بات کر رہا ہوں اس کا جواب مل جائے گا. سمیع اللہ بلوچ آپ نے کیسز بھی ریفلیکٹ کرنا ہے، میں بات کر رہا ہوں سمیع اللہ بلوچ جو کیسز. گو اہیڈ بتائیے. ایک تو اب میں دیکھیں نا تھوڑا سا میرا ڈفرینس اوپینین ان دونوں سے، اس کی وجہ میں بٹ لاجیکل ریزن دیتا ہوں آپ کو. ہمارے یہاں ایک F9 پار کیس ہوا، سو موٹر نوٹس لیا افتخار چودھری کہ یہاں پہ میکڈونلڈ کیوں بنا ہوا ہے. ایک ملٹی سوسائٹی جو ہے نا اس کا جو اسٹیپس ہے E11 کا، انہوں نے کہا جی یہ ملٹی سوسائٹی سی ڈی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کس طرح کر سکتی ہے. سی ڈی ایک گورنمنٹ کا دائرہ ہے، آپ مل کے کاروبار کس طرح کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا.
اس طرح ایک کسٹم کے اندر انکم ٹیکس کے اندر بے شمار ججمنٹ ہے جنہوں نے سپریم کورٹ میں ججمنٹ دیے, بعد میں ان کو لا امینڈ کر دیا. اب آپ دیکھیں سی ڈی کے ساتھ سارے لوگ جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں, انہوں نے لا امینڈ کر دیا. اب یہ نہیں کہ آپ دیکھیں اگر لا بنا دیتے ہیں نا تو یہ نہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. یہ بعض کتنے وکیل کہہ چکے ہیں انہوں نے جی یہ سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کر دی ہے, اب تو بالکل کچھ نہیں ہو سکتا. پارلیمان نے جو لا بنایا ہے کہ آپ اپنی 5 سال کی وہ اپلائی ہوگا. اس کی وجہ میں ایک اور بتاتا ہوں. اب جو انہوں نے کیس کیا تھا نا, انہوں نے کہا جی 184(3) کے اندر جو آپ اپیل کریں گے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر اپیل نہیں ہو سکتی. ابھی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں سپریم کورٹ نے رولنگ دی ہے, انہوں نے کہا لا کے ذریعے اپیل ہو سکتی ہے, وہ بھی اس پہ اپلائی ہوگا. پلس جو آلریڈی جو لا بنے ہوئے ہیں جن میں سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی تھی کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے, ان کو انڈو کرنے کے لیے لا بنے, وہ لا ایکسیپٹیبل ہے. اوکے کم بیک. ویلیڈیشن ہوتی ہے لیکن اس میں ویلیڈیشن نہیں ہو سکتی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس میں آپ نے 61(f) کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ عام قوانین کی بات کر رہے ہیں. آپ سے بات کریں کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن, آپ کو بھی شامل کر لیں, پھر یہ ہو ان کو فائدہ ہوگا. پہلے تھا نا ان کے ٹیم میں, میں تھا, نہیں لا ویلیڈیٹ کریں گے. ہمارا دفتر ہی ان کے کیسز کرتا تھا, خالد اسحاق صاحب کے یہاں سارے. جی دیکھیے طلعت صاحب, میں اس بات کو مان لیتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے میں ایک بات بڑے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایز پولیٹیکل رپورٹر میں انسسٹ کرتا ہوں کہ میاں صاحب کو ایک سازش کے تحت ڈسکوالیفائی کروایا گیا اور خائن اور جھوٹا قرار دیا گیا. اٹ واز اے گیم اگینسٹ ہم. میں اس پہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب ہاؤ ٹو انڈو اٹ از دا کوشچن. ٹھیک, اچھا وہ میرا کام تو نہیں ہے انڈو کرنا, جس کے ساتھ بیتی ہے اسی کا کام ہے کہ وہ کریں, یا جنہوں نے وہ بھئی ہاتھوں سے گرہیں لگائی تھی وہ دانتوں سے کھول لیں, وہ بیچارے تھوڑا سا کھول رہے ہیں. ہم تو تجزیاتی رستے تجویز کر سکتے ہیں, تجزیاتی طور پہ کدھر جا سکتے ہیں. میں جو بنیادی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں سیاسی طور پر, دیکھیے طلعت صاحب بڑی سنجیدگی سے بات کریں. ایک چیز ہوتی ہے پوسٹیرٹی, ایک ہوتی جس کو ہم تاریخ کہہ لیں. میں یہ بات مان لیتا ہوں جی قانون کی مبادیات سے بھی نابلد ہوتے ہوئے 3 ہمارے معزز وکلاء کے سامنے کہ یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے 232, اس کے تحت اب میاں صاحب الیکشن میں حصہ لینے کے حقدار ہیں. میں یہ مان لیتا ہوں. لیکن سر وہ NA-XYZ پہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کے کاغذات ایکسیپٹ بھی ہو جاتے ہیں, عذرداریاں بھی کر دی جاتی ہیں, وہ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں. میں کہتا ہوں جی وہ اس کے نتیجے میں بالآخر وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں. لیکن یہ بات تو پھر رہے گی کہ صاحب یہ تھے جھوٹے اور خائن, اس لیے 5 سال انہوں نے سزا لی. اب چونکہ وہ 5 سال والی سزا ختم ہو گئی ہے تو وہ کاٹ کر اب آ رہے ہیں. تو تاریخ میں تو پھر یہ ہے کہ سپریم کے ہاتھوں, اب وہ کس طرح کا سپریم کورٹ تھا, یعنی کہ میں ایک بات سر دیکھیے سر یہ بہت امپورٹنٹ, وہ دونوں اپیلز ابھی تک پینڈنگ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ان کا فیصلہ آنا ہے. ایک وہ فورم ہے کنوکشن والا جس میں خائن ہو گئے تھے, ایک وہ فورم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ والا, اور پھر سپریم کورٹ. لیکن اگر سپریم کورٹ آپ کو خائن اور جھوٹا قرار دیتے تو ہائی کورٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں تاریخ کے لیے, وہ کہہ رہے ہیں آپ 5 سال بھی کیوں مانیں کہ میں 5 سال کے یہ نااہل ہونے کا حقدار تھا, یہ کیوں مانے میاں صاحب؟ یہ اگر میں ان کی جگہ ہوں, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگوں نے ابھی میاں صاحب کو بلایا ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ سیاسی اعتبار ان کو تاریخ کے آگے ایک کمزور آدمی ثابت کر رہے ہیں. یہ 500 آدمیوں کی نے بھی درخواست ڈال رکھی ہے, 150 آدمیوں کی کیپیسٹی ہے جہاز میں جس نے آنا ہے, تو کوئی اچھے 1-2 بندے بٹھا لیں تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو کھڑے ہو کے آ جائیں گے. خیر وہ کھڑے ہو کے اللہ کرے. یہ جو انہوں نے پوائنٹ بتایا نا فلائٹ کا نام کیا, امید کیا ہے, کیا امید ہے پاکستان. سر میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اصل بات کسی بھی سیاستدان کے لیے ہوتی ہے ہسٹری. ڈو یو وانٹ ٹو ریمبر دیئر ایز سم ون ہو واز ڈکلیئرڈ جھوٹا اینڈ خائن اینڈ دین یو ایکسیپٹ کہ ہاں جی, لیکن اس کی چونکہ نااہلی کی 5 سال تھے وہ میں نے پورے کر دیے. یہ بات ان کی میں سیکنڈ اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیں نا, اگر آپ نے کہا جی میں 3 سال سزا تو مکمل کر چکا ہوں, اب میں اہل ہوں کسی کام کا, لیکن جب تک وہ 3 سال سزا ختم نہیں ہوگی نا وہ سٹگما آپ پہ رہے گا. تو اگر سٹگما آپ نے ختم کرنا ہے نا یہ نااہلی کا, اٹ واز ناٹ ایز پر لا, اور یہ میری ڈسکوالیفیکیشن پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک اور پوائنٹ ہے, اگر وہ سپریم کورٹ اگر وہ کنوکشن سسپینڈ بھی ہو جاتی ہے, سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے, اس کے باوجود وہ اپیل تو رہے گی, وہ اپیل تو رہے گی, اپیل جب تک تو جب تک اپیل ڈیسائیڈ فائنلی نہیں ہوتی اپ ٹو دا سپریم کورٹ آف پاکستان, تو وہ تو
وہ سزا والا ایشو ساتھ رہے گا, اپنی ریویو بھی ایگزاسٹ سزا والا ایشو ساتھ رہے گا. وہ تو ریویو نے ایگزاسٹ نہیں کر لیا, لیکن وہ اپیل پینڈنگ ہے سر. نہیں اس میں ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. وہ جو سپریم کورٹ میں جو فیصلہ تھا وہ 5 ممبر بینچ کا وہ ختم ہو چکا. اسی کے لیے اگر 5-2 کا اپہولڈ کر لیتے جو ابھی بینچ میں جس کو ڈکلیئر کر دیا انہوں نے کہ 5-2 ریٹروسپیکٹو, تو پھر ان کو چانس مل جاتا. لیکن ان کی اپنی لیگل ٹیم کا خیال یہ کہ ایون دین ہی وڈ ناٹ ہیو بین ایبل ٹو اویل آف اٹ, کیونکہ وہ ایگزاسٹ کر ریویو انہوں نے کر لیا تھا. تو یہ جج صاحب ایک سوال یہی کرتے تھے کہ جنہوں نے ریویو کر لیا ان کو یہ وہ انٹائٹلڈ نہیں ہوں گے, 5-2 کا اپیل نہیں کر سکیں گے. لیکن وہ بات لیکن اس میں ایک اور ہے کہ ایک سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی وہاں پہ ایک کنسٹیٹیوشنل پٹیشن پینڈنگ ہے جو اس بات پہ تھی کہ آیا 62(1)(f) کی انٹرپریٹیشن آپ کریں اور اس میں کیا سزا ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے, وہ آیا ہونی چاہیے بھی نہ. اگر وہ پٹیشن ٹیک اپ ہو جائے گی اس میں پھر ان کا کیس جو ہے تو ایک انتہائی سنجیدہ لیکن نیم قانونی, نیم آئینی اور نیم سیاسی سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ مانتے ہوئے کہ انجینئرنگ کیسے ہوئی تھی, یہ جانتے ہوئے, اور ہم نے اس کو بہت ڈاکومنٹیشن بھی کی ہے, رپورٹنگ بھی کی ہے جرنلسٹکلی, لیگلی اس کی کیا سٹینڈنگ ہے ہم اس میں نہیں جاتے, یو آر دا بیسٹ جج اور دا ججز آر دا بیسٹ جج. یہ مانتے ہوئے کہ سسٹم کو کیسے پلٹایا گیا تھا, کس طریقے سے مینوور کیا گیا تھا, کس طریقے سے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, یو اسٹل انسسٹ کہ چونکہ ہو گیا ہے سو یو نو دیٹس اے گیون. نہیں دیکھیے پوائنٹ از دیٹ کہ رائٹلی اور رانگلی ایک ججمنٹ آ گئی, کیونکہ غلط ججمنٹ رانگلی تو کوئی ججمنٹ نہیں ہوتی. نہیں ہوتی ہے نا, مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے حساب سے غلط ہے. بھائی میں اب آ گئی ججمنٹ, میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. جیسے بھی ایک ججمنٹ ریسنٹلی آئی ہے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا لیکن آئی ایم باؤنڈ بائی اٹ. دیکھو آپ پہ بائنڈنگ ضرور ہوگی لیکن I don't have to agree with that. Bound by a wrong judgment? Yes, because that is the Supreme Court نے کوئی فیصلہ کر دیا, I am bound by it. I will criticize it, I will say it is wrong, legally میرا اپنا view ہوگا, but I am bound by it. I have to obey it, چاہے کتنی غلط ہو. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہاں اگر ایک غلط ججمنٹ, جیسے نصرت صاحب کہہ رہے تھے, ایک اسٹگما, لیکن میں کہتا ہوں آدمی اسٹگما اسی کے لیے ہوتا ہے جو فیل کرتا ہے. اسٹگما ہو سکتا ہے وہ فیل کر ان کے ہوگا یہ فیصلہ ہی غلط تھا, تو یہ غلط فیصلہ تھا تو ہمیں کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, سیاسی طور پہ اس کو بیٹل آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا ویسے ریکمنڈیشن کیا ہوگی کہ یہ جو اسٹگما کی بات ہے اس کو بھی ریموو کریں اور عدالت کے ذریعے جلسہ گاہ میں جائے, زیادہ بہتر ہے, دونوں کام اچھے ہیں. جی بالکل, اسٹگما ان کو بہرحال ریموو کرنا پڑے گا اور اس کے لیے کورٹ سی واحد حل ہے اور وہاں پہ جانا پڑے گا, اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے. اور اگر یہ جب الیکشن پیپر داخل کریں گے آبجیکشن آئے گا اسی گراؤنڈ پہ کہ یہ نااہل ہے, آپ دیکھ لیجیے گا سپریم کورٹ تک بات جائے گی. ہو سکتا ہے وہی لے کے اوپر آ جائے. یہ بھی ایک پیپر ایکسیپٹ ہو گئے, ان کے کوئی اپیل کر دے گا اس کی. کچھ دوستوں کا یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, میاں صاحب فائل کریں گے وہاں پہ, اگر کوئی آبجیکشن آ گیا وہ پھر اپ ٹو دا سپریم کورٹ چلا جائے گا, وہاں پہ سپریم کورٹ فائنل کر سکتی ہے. نصرت یہ دنیا میں ویسے کس جگہ پہ ہوتا ہے کہ بنیادی سیاسی معاملات اتنے قانونی اور آئینی الجھاؤ کا شکار ہو. اس کا بھی تو کسی نہ کسی نے تدارک کرنا ہے یا تجزیہ کرنا ہے, ہم نے بہت کیا ہے, لیکن اس کیس میں بھی جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, یعنی سیدھے جو سوال ہے کو دیکھیے جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب کو ایک تو پتہ نہیں کیوں کہ خاموش رہنے کی عادت بہت ہے. مثال کے طور پر آپ کو بھی اس بات کا علم ہے اور مجھے بھی علم ہے تھوڑا بہت, ہم دونوں کو پتہ ہے وقت علی گل نہ کر لینا, یہ جن کو جو بھگوڑا کہا جا رہا ہے ان کو باقاعدہ وطن سے باہر دھکیلا گیا ہے. جی بالکل. تو کیوں نہیں میاں صاحب جو ہے یہ خلق خدا کو ثابت کرتے کہ میں جانے کو تیار نہیں تھا. ہی واز کیپٹیو. آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان لاہور میں لائے تھے نا جلوس, جی بالکل, تو ہسپتال میں مل نہ پائے تھے مریض کو, یاد آ گیا نا سر. تو بھائی کسی طرح وہی ثابت کر دیں تاکہ پوسٹ, اس لیے میں کہتا ہوں عدالت کے سامنے جائیں, کہیں کہ جی یہ تاریخ کو فلاں فلاں صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کو جانا ہوگا, تو میں کیا کرتا, میں تو قیدی تھا. کچھ تو بتائیں. ٹھیک, کیا آپ کے یہ ورنہ وہ تو محکمت والا اسپاٹ ہے. ٹھیک, وائی آر یو نو آپ بڑی دل سے جی جو سارا نو پتا ہے کیس کی میں بنے سن تو میں پکوڑا کی میں ہو گیا. نہیں سر, بگوڑے کا لفظ بیٹھ کے آئے ذہن میں ایبسکونڈر کا, پلیز کنفرنٹ اٹ. ذرا لیگلی اس کے اوپر بتائے گا, یہ راؤنڈ آخری ہوگا ہمارا اس کے اوپر, کہ اگر کسی کو فورس کیا گیا ہے اگینسٹ ہز ول اور اس کو عمل جسے کہہ رہے ہیں کہ دھکا دے کے یہاں سے نکالا گیا ہے اور کنپٹی کے اوپر چلیں پستول نہیں کہتے, کچھ انگلی رکھ کے اس کو کہا گیا کہ نکلیں یہاں سے ورنہ, تو اس کے اوپر بھی وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو کسی عام بگوڑے کے اوپر جو جیل جو نکلا اسپتال جانے کے لیے اور جیل وہاں سے بھاگ گیا. دیکھو یہ سر انہوں نے کہا ہے اس کی تو سب سے زیادہ بیسک اور پرائمری ایویڈنس اس کی اپنی ہے. ٹھیک, خود جو بندہ خود کہہ دینا, جس طرح آپ ایک بندہ تھا, میں نے اس کا کیس کیا, اس کا جی میں تو شمالی لگجات کی سیر کرنے کے لیے گیا تھا, تو اس کو وہ میرے کا بولو کہتا ہے سر کیا بولے, ہم نہیں بول سکتے, بس میں سیر کرنے کے لیے گیا تھا, واپس آ گیا. آج یہ آپ کے سامنے ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے,
ٹھیک ہے. اس طرح اور بھی اب پریس کانفرنس ایک آبجیکشن ہے اس پہ کہ سب شمالی علاقہ جیسے سندھ کیوں نہیں آتے وہاں سندھ سے شروع کرتے ہیں. سندھ میں ابھی تک بھی گرمیاں ہیں. یہ بات گوادر میں تھی، گوادر میں تھے، فاروق صاحب گوادر میں. جب تک بندہ خود دیکھو نا، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ وہ تو خود کہیں جی کہ میں اس طرح تھا یا مجھے فورس سے گیا. وہ جب بندہ خود کہتا ہے میں بیمار تھا یہ سرکمسٹانسز، تو جو بندہ خود کہہ رہا ہے آپ اس کا توا لگا رہے ہیں بیٹھ کے، وہ کہتے ہیں شمالی میں لگا گئے اور کدھر گئے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بیسک ایویڈنس دیکھو نا اس بندے کی ہے نا، آپ کو پروو کریں، اسٹیبلش کریں. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ جو لوگ سب غائب ہو جاتے ہیں، ان میں ایک چیز فرق مجھے آپ سمجھ نہیں آ رہا، آپ مجھے سمجھا دیجئے. آپ لوگ اتنے تجزیہ کار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ سب شمالی چھٹی میں غائب ہو جاتے ہیں، ان کی فیملی FIR درج کراتی رہتی ہیں، پٹیشنیں کرتی رہتی ہیں. سڈنلی آتے ہیں، کہتے ہیں ہم شمالی علاقہ جات میں تھے، وہاں ہم سیر کرنے گئے ہوئے تھے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں گوادر گئے ہوئے تھے. وہ آتے ہیں، پھر وہ آ کے 9 مئی میں کہتے ہیں عمران خان صاحب نہیں کروایا تھا، اور پھر وہ سیاست سے خیر بات کہہ دیتے ہیں. لیکن اس کیس میں کچھ کیسز میں ہوتا ہے کہ وہ ایک استحکام پارٹی جوائن کر لیتے ہیں. یہ فرق کیوں ہے کہ کچھ لوگ سیاست سے ریزائن کر دیتے ہیں، جیسے وہ اس دن عثمان ڈار تھے، اور دوسرے نہیں صداقت عباسی صاحب، اور یہ نون استحکام پارٹی جوائن کر لی. یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، یہ مجھے آپ بتائیے. میں بالکل اچھا جواب دے دوں. جی میں آپ لوگوں سے بہت سارے دوست ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش باپ پارٹی پنجاب میں ہوتی تو ہم اس میں شامل ہو جاتے. اب دیکھنا ہے کہ استحکام پارٹی بن سکتی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی ہے نا. نہیں، لیکن اب نصرت صاحب آپ سے کوشچن ہے کہ کیا یہاں پہ استحکام پاکستان پارٹی کو پنجاب کی حد تک باپ بنایا جائے گا یا کیا ہوگا؟ یہ ایک لمبا سوال، لیکن نصرت ول ایڈریس دی کوسچن دیٹ ہی ہیز ریزڈ کہ بعض لوگ جو ہیں وہ سیاست چھوڑ رہے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ نئی جماعتیں جوائن کر رہے ہیں. لیکن دو چیزیں کامن ہیں، دونوں غائب ہو جاتے ہیں، اور 9 مئی عمران خان نے کرایا ہوتا ہے، پھر لیکن ایک پارٹی جوائن کر لے، ایک ریزائن کر دیتا ہے. جو لوگ تو غائب ہوتے ہیں نا، مجھے انتہائی دیانتداری سے مجھے ان کے ساتھ بہت ہمدردی ہوتی ہے. لیکن آپ جب آ جاتے ہیں تو بھائی پھر کچھ نہ کچھ تو آپ کو دکھایا گیا ہوگا نا جس نے آپ کو خاموش کر دیا. ورنہ بھی چودھری پرویز الہی بہت عزیز تھے، بہت پیارے ہوتے تھے، 10 مرتبہ الیکٹ کرنے کے اعلان کیا کرتے تھے وردی میں. وہ کیوں نہیں باہر آ رہے ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب ماشاءاللہ مخدوم، ان کے ہاں تو شروع سے ہی سکھایا گیا ہے کہ بادشاہ کے ساتھ قربت ہونی چاہیے تاکہ آپ خلق خدا کی خدمت کر سکیں. نہیں سر، یہ باقاعدہ آپ یہ نہیں کہ دس از یعنی کہ ان کے انہوں نے بادشاہ تو چنا، وہ بہادر شاہ ظفر چن لیا غلطی سے انہوں نے. نہیں، لیکن تو میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پہلے اتنے بڑھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جب آ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی پسند کی پریس کانفرنس کرنے، اچھا میں مجھے ذرا بٹھانے تو دو. نہیں سر، میرا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دو الگ کیوں ہے، ایک ختم سیاست چھوڑ دیتے ہیں، اور میرا سوال یہ ہے دو چیزیں تو کامن ہیں، غائب ہوتے ہیں. اچھا نہیں سر، کچھ لوگوں نے یہ ڈسکور کیا ہوا ہے، یہ میں سوری میں خاص اس کیس میں نہیں کر رہا، لیکن یہ اس کیس میں ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں نا وہ جب الیکشن لڑتے ہیں نا وہ اس کی بدولت پیسے کماتے ہیں، خرچ نہیں کرتے. میں اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، میں ایک بات کرنا چاہوں گا تاکہ میں پھر جواب. اچھا آپ کا ایک بات کہ اس سے پہلے بھی لوگ جاتے رہے، قلعے بھی کاٹے انہوں نے، ان کے میں نے ابھی تک دیکھے ہیں کہ پیپلز پارٹی جی بالکل ناخن اتارے گئے، پھر بھی they are still with پیپلز پارٹی. اسفندیار ولی کے جی یہاں پہ سارے. What is the difference؟ اب یہ آپ نے اس سوال کے اندر ہی جواب دے دیا. ایک تو گزارش یہ ہے کہ بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے، شاید اسی وجہ سے یہ ہو رہا ہے جس وجہ سے بعض فیصلوں کے ذریعے ایک سیاستدان کو صادق اور امین بنا دیتے ہیں، اور بعض فیصلوں کے ذریعے ایک سیاستدان کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں اور دوسرے کو نااہل کر دیتے ہیں. ایک تو یہ. تیسری بات یہ کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو نہیں رہا ہے. 2018 میں GDA بنی، کسی نے سوال نہیں اٹھایا. باپ بنی، کسی نے سوال نہیں اٹھایا. ساؤتھ سارا چھوڑ کے چلا گیا، کسی نے سوال نہیں اٹھایا. پیپلز پارٹی کرنے سے پہلے پیٹریوٹس نکالی، کسی نے سوال نہیں اٹھایا. اور بالکل آخر میں جب آپ کاف بنی، جب آپ کام کرنے لگ جاتے ہیں ریاست عظمیٰ کے لیے، پھر ریاست عظمیٰ کو آنکھیں دکھانے سے پہلے سوچ لینا. صحیح بات. I have to leave it there. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے.